مجھے سننا چاہتے؟ بولے ہاں. میں نے کہا اللہ ذرے ذرے میں ہے یا نہیں؟ کن کن میں ہے یا نہیں؟ بولے اللہ ذرے ذرے میں ہے، کن کن میں ہے. میں نے کہا جہنم میں بھی ہے؟ بولے نعوذ باللہ من ذالک. اس مردود سے پالا پڑا. اللہ کو جب جہنم میں گئی، سرویاپک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر جگہ، جل میں، استھل میں اور گگن میں، ہر جگہ موجود ہونے کا نام. یہ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو ماں کے پیٹ میں نطفہ کے طور پر پڑے تھے. 4 مہینہ کے بعد اللہ نے روح ڈالی. ماں کے ادر میں 10 مہینہ تک رہے، پھر آپ باہر آئے. میں نے کہا اللہ نے روح کب ڈالی؟ بولے 4 مہینہ میں. میں نے کہا مولک یہ تو بتا کہ بنا روح کا تو 4 مہینہ جینا کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال نے اس ویڈیو کے اندر 2 اعتراضات کیے ہیں. پہلا اعتراض مہندر پال نے کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا جہنم میں بھی ہے؟ یہ مہندر پال کا اتنا بے شرموں والا اعتراض ہے. اگر مہندر پال کے اندر شرم نام کی تھوڑی بھی کوئی چیز ہوتی تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے. اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ مہندر پال نے کہا ہے وہی کافی ہے. اسی کے اندر میرا جواب مکمل ہے. مہندر پال نے سرو ویاپک کا ارتھ بتایا ہے. ذرے ذرے میں ہے، کण کण میں ہے، ہر جگہ ہے. اب دیانند سرسوتی نے بھی اپنی پستک ستیارتھ پرکاش سپتم سمولاس کے اندر ایشور کو سرو ویاپک مانا ہے، اور مہندر پال آریہ بھی ایشور کو سرو ویاپک کہتے ہیں، کण کण میں مانتے ہیں، ذرے ذرے میں مانتے ہیں. مگر اسلام یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ کण کण میں ہے، ذرے ذرے میں ہے. اسلام ادب کا تقاضا اختیار کرتے ہوئے عقیدہ بتاتا ہے. مسلمان صرف اتنا کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کس طریقے سے ہے وہ اپنی شایہ نشان ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم اس کے آگے اپنی زبان کو لگام دے کر اللہ کا ادب کرتے ہیں. مگر مہندر پال آریہ نے زبان درازی کر کے پرماتما کی بے ادبی کر دی ہے. اللہ جسم سے پاک ہے. ہم نے جب مانا اللہ ہر جگہ ہے تو جسم سے پاک مانا ہے. تو پھر جہنم میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، یہ مہندر پال کو کیا حق بنتا ہے؟ اب مہندر پال نے کण کण میں، ذرے ذرے میں سرو ویاپک کا ارتھ بتایا ہے، اور جہنم ان کو یاد رہی. کیوں؟ کیونکہ جہنم کے یہ قائل نہیں ہیں. ان کو جہنم کا عقیدہ ان کے یہاں پر نہیں ہے. مگر بیت الخلاء میں تو عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ پاخانے میں ان کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب انہوں نے سرو ویاپک کا مانا، ہم نے تو نہیں بتایا، انہوں نے بتایا کہ کण کण میں، ذرے ذرے میں. ہم یہ بھی نہیں کہتے اللہ ذرے ذرے میں ہے یا کण کण میں ہے. ہم صرف ہر جگہ کہتے ہیں اور اپنی زبان کو لگام دے دیتے ہیں. تو جب مہندر پال نے سرو ویاپک کا ارتھ کण کण میں بتا دیا تو پھر پرماتما تو پاخانے میں بھی ہو گیا، بیت الخلاء میں بھی ہو گیا. آج ڈھگلوں سے دنیا میں گٹر کے پانی بہ رہے ہیں، اس کے اندر سور مرا پڑا ہے، کتا مرا پڑا ہے، اس کے اندر پاخانے بہ رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سا دنیا بھر کا کچرا اندر بہ رہا ہے. تو پھر پرماتما تو اس میں بھی ہے. تو یہ سوال تو الٹا مہندر پال پر پڑے گا، ان کے تب منہ پر پڑے گا، ہمارے اوپر تھوڑی آئے گا. اور یہ بالکل اسلام نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو اس کی ضرورت شوہر کے ذمہ ڈال دیتا ہے، مگر باپ اپنی بیٹی کی ضرورت بتا نہیں سکتا ہے. اگر بتا دے گا تو بے ادبی ہو جائے گی، نہیں بتائے گا تو ادب کا تقاضا ہے. تو ہم نے اللہ کو ہر جگہ مان کر ادب کیا ہے، اور مہندر پال نے اس کی آگے بڑھ کر کے ایک ایک باتیں پوچھ کر کے، گنا گنا کر کے پرماتما کی بے ادبی کر ڈالی ہے. تب سوال تو مہندر پال کے ذمہ، جواب مہندر پال کے ذمہ ہے کہ وہ ذرا بتائے سرو ویاپک کا ارتھ جو تم نے کیا اس لحاظ سے تو پرماتما پاخانہ میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ بالکل بے شرموں والا مہندر پال کا اعتراض ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، جسم سے پاک موجود ہے، ہم اس کے آگے نہیں کہتے. دوسرا مہندر پال نے اعتراض کیا ہے کہ روح 4تھے مہینے کے بعد آتی ہے تو تم نے 4 مہینے گنے کیسے؟ اس اعتراض کے اندر کوئی دم ہی نظر نہیں آتا. یہ مہندر پال کا بالکل ایسا ہی اعتراض ہے. یہ مہندر پال نے اپنی ایک فلسفی بنا لی کہ جب تک روح نہیں آئے گی 4 مہینے نہیں گنے جائیں گے. کل کو کوئی ایک نوا بندہ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ بھائی تم 9 مہینے پیٹ میں تھے
تو وہ اس کو سامنے والا کہے گا کہ تو جب 9 مہینے کے بعد باہر آیا، تیرا وجود آیا، تو 9 مہینے کیسے گن رہا ہے؟ وہ 9 مہینے کا انکار کر دے گا، جیسے مہیندر پال 4 مہینے کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک اور کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ جان تو شروع سے ہوتی ہے، تو 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، 3 مہینے کے بعد جو ہے 1 سال کا مان لیا جائے گا، وہ دن بھی گنے جائیں گے۔ کیوں یہ سب کیوں باتیں پیدا ہوگی؟ ہاتھ پیر نہیں ہے اس سوال کا۔ اصل مہیندر پال کو اعتراض کیا ہوا اور کیوں پیدا ہوا، یہ میں بتاتا ہوں۔ ہندو دھرم کے اندر اور آریہ سماج کے اندر بھی پران میں اور آتما میں انتر نہیں مانا جاتا، اور بہت سے مسلمان بھی ہیں جو بیچارے نہیں جانتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ روح اور جان ایک ہی چیز ہوتی ہے، جبکہ روح اور جان میں زمین اور آسمان کا انتر ہے، بہت فرق ہے روح اور جان کے اندر۔ مہیندر پال کے انوسار جو روح 4تھے مہینے میں آئی وہ اسی کو جان مان رہے ہیں، اسی لیے پہلے اس کو بے جان بنا دیا، جبکہ اس کے اندر جان پہلے بھی تھی، بعد میں روح سے اس کا تعلق ہوا ہے، مگر بے جان نہیں تھا وہ بچہ۔ جان تو منی کے قطرے کے اندر ہوتی ہے، اور عورت کے رحم مادر میں جو چیز نکلتی ہے اس میں جان ہوتی ہے۔ اور آج سائنس نے ترقی کر کے بھی یہ بات سدھ کر دی ہے کہ انسان کے شریر سے جو منی نکلتی ہے اس کے اندر کیٹاڑو ہوتے ہیں، اور ایک وہ جاندار چیز ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے پیڑ پودے ہوتے ہیں، پیڑ پودوں کے اندر جان ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ بڑھ رہا ہے، بڑا ہوتا ہے، مگر اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، تو اس کے اندر روح تو نہیں ہے مگر جان ہے۔ اور اسی کے لیے پیڑ کو کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مگر جان ہے اس کے اندر، تبھی تو بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب منی کا قطرہ رحم مادر کے اندر جاتا ہے، اس دیوار سے چپکتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک جاندار چیز ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کے ایسے بہت سے اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 60 کے اندر ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح کو ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اسے نئے دن تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم کیا 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 کرتے تھے۔ تو اللہ نیند کے وقت روح کو تو قبض کر لیتا ہے، تو کیا انسان مر جاتا ہے؟ وہ زندہ ہے، تبھی تو اس کی سانسیں چل رہی ہے، تبھی تو اس کی دھڑکن کام بھی کر رہی ہے، مگر روح اللہ کہہ رہا ہے ہم قبض کر لیتے ہیں۔ اور نیند کے وقت روح کا بدن سے تعلق اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح ہے کہ سورج کی کرنیں جس طرح دھرتی پر آتی ہے مگر اس کا تعلق برابر سورج سے جڑا رہتا ہے، اسی طرح روح کو اللہ قبض تو کرتا ہے، خواب کے وقت روح گھومتی تو ضرور ہے مگر اس کا تعلق جسم سے برابر اسی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح سورج کا کرنوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی انسان کو کوئی اٹھاتا ہے فوراً روح کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، لوٹ کر آ جاتی ہے۔ تو مگر یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو مردہ کیوں نہیں مانا گیا؟ روح تو اس کے شریر کے اندر ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ جان اور روح کے اندر زمین آسمان کا انتر ہے۔ تو مہیندر پال صرف جان کی بنیاد پر ہم سے سوال کر رہے تھے، کیونکہ ان کے انوسار جو روح 4تھے مہینے کے بعد آئی ہے وہ اسی کو جان مان رہے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جان پہلے بھی تھی اس کے اندر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہ بڑا ہو رہا تھا، مگر جو شعور تھا اس کے اندر وہ روح آنے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے ہماری مثال ایک پیڑ پودوں کی طرح ہوگی۔ تو جان تو ہم مانتے ہیں، تو 4 مہینے ہم نے اس طریقے سے گنے، جواب بالکل آسان ہے۔ تو اصل جو بحث
ہے وہ روح اور جان کے اوپر ہونی چاہیے، پران اور آتما کے اوپر ہونی چاہیے. تم فرق نہیں کرتے، ہم فرق کرتے، ہم فرق کے دلائل دیں، تم فرق نہیں کرتے اس کے دلائل دو. پہلا مہینہ چوتھے مہینے کے اوپر بحث کرنے کی کیا ضرورت، لوگوں کو الجھانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ مہیندر پال کا یہ بھی بالکل جاہلانہ اعتراض ہے. میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں، ہم 4 مہینے کیسے گنے؟ مہیندر پال کے انوسار جو روح ہے وہی جان ہے، اور ہم روح اور جان کو الگ مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ منی ایک جاندار چیز ہے، تبھی سے انسان وہ جو منی ہوتی ہے وہ ایک جاندار چیز ہے، تبھی سے اس کے دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. چوتھے مہینے کے بعد اس کے اندر روح آتی ہے. تو 4 مہینے تو ہم نے جان ہی میں مانا ہے، بے جان تھوڑی مانا. مگر مہیندر پال دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم بے جان مان رہے ہو. تو اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روح اور جان کے اندر زمین آسمان کا انتر ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی ہے، اور اکثر لوگ یہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی باڈی کے، اس کے جسم کے بہت سے جز اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. تو کیوں زندہ ہے؟ اس کی کچھ لمٹ ہوتی ہے، کسی کی 3 منٹ ہوتی، کسی کی 7 منٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. تو روح تو نکل گئی مگر جان باقی ہے، جان بھی دھیرے دھیرے نکل جاتی ہے. تو روح اور جان کے اندر زمین آسمان کا انتر ہے، اس کے انیک دلائل ہے. اور مہیندر پال آریہ کے جو دونوں اعتراضات ہیں وہ بالکل جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. مہیندر پال آریہ کے اسی طریقے سے جھوٹے اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.